کہ خون بھی نکل رہا ہے اب. تو نکلنے دو نا, تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو چوٹ لگے یا کوئی مر جائے, ہم تو صرف بزنس پارٹنر ہیں نا. ایک لمحے میں وہ خفا ہو جاتا ہے اور اگلے ہی پل میں ایسے بہیو کرتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ارے ہم تو کب سے قید میں آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن افسوس کہ کوئی قید کرتا ہی نہیں. ڈرامہ سیریل تپش کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شفا دوبارہ سے شاذر کے بزنس پارٹنر میں شامل ہو جاتی ہیں اور دونوں ایک آفس میں کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جس پر اس کی نند کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ وہ شاذر کے ساتھ زیادہ ٹائم کیوں گزارتی ہیں اور شاذر کے ساتھ اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتی, کیونکہ اس کی نند شاذر کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اس کی بھابھی اس کے ساتھ اس کے رشتے کی بات کریں, مگر شفا اس کو سمجھاتی ہے کہ وہ ایک اچھا لڑکا نہیں ہے, ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اس کے بزنس میں بھی میں صرف اس کے مجبور کرنے پر گئی تھی, ورنہ مجھے اس کے بزنس میں اور اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دوسری طرف شاذر کا باپ اس کو بہت سمجھا رہا ہوتا ہے, اس کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ اگر اس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تو وہ بہت برا کرے گا, مگر شاذر نے اپنی بہن کی پلاننگ کو بھی ناکام کر دیا ہے, جو کہ اس نے معاذ اور آریان تک یہ خبر پہنچانے کی تھی. اس نے ان کو ایسی پلاننگ کے تحت پھنسایا ہے کہ اب اس کے باپ اور بہن بولنے کی ہمت نہیں کریں گے. دوسری طرف شفا جب معاذ کو سمجھاتی ہے کہ اس کا دوست ایک سائیکو لڑکا ہے, وہ 1 منٹ میں ہی بہت ہی زیادہ سیریس ہو جاتا ہے اور دوسرے منٹ ہی بہت کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. مگر معاذ اس بات پر شفا کے ساتھ ناراض ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس کی برائی کیوں کرتی ہے, کیونکہ شفا اس کے ساتھ کام بھی نہیں کرنا چاہتی اور معاذ کے کہنے پر ہی وہ کرتی ہے. معاذ اس کو بہت سختی سے ڈانٹتا ہے کہ جب شاذر تمہارے بھائی کی اور عمیر کی ساری خدمت کرتا ہے, ان کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے, تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا, اور جیسے ہی وہ ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے تو تم کو اس کے احسان یاد آ جاتے ہیں.